السلام علیکم، بینک باکس آن لائن میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں جس میں آج ہم بات کریں گے فیملی کے ان بزرگوں سے جو نئے چند چڑھا رہے ہیں اور خاصے فیمس بھی ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں آج کل بہت ان ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر تو نہیں، ڈاکٹر تو میرے ساتھ ہیں، حکیم بابر صاحب سے ہیں۔ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ آج کل چھائے ہوئے ہیں، شادی کو لے کے بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے فلاسفر جاگے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے جن کے یوٹیوب پہ 2 سبسکرائبر بھی نہیں ہیں، وہ بھی اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ بھی آج ایک بزرگ تو نہیں میں کہوں گا، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ وہ کتنے اس سے متاثر ہوئے ہیں اور کیا وہ بھی کوئی چند چلانے کا سوچ رہے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر طارق سرور صاحب سے ہے۔ بہت سارے تجربات ہیں زندگی کے، ان کے ہم ان سے مستفید ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ شو میں آپ تشریف لائیں۔ حکیم بابر صاحب آج کل بڑے شائع ہوئے ہیں۔ حکیم بابر صاحب، کوئی نہیں، حکیم بابر صاحب سے ہر کوئی متاثر ہے۔ میرا متاثر چیز ہے جو بڑی متاثر کن ہے ان کی۔ اور اچھا، وہ بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ ہم نکاح کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار واقعی ٹھیک ہے کہ اس طرح نکاح کو پروموٹ کیا جاتا ہے جس طرح وہ کر رہے ہیں؟ بات یہ کہ چاند تو وہی چڑھا، ابھی آپ نے کہا چاند چڑھا رہے ہیں، بالکل، تو چاند تو وہی چڑھائے گا نا جس میں گر ہے، تو وہ انہوں نے اپنا گر استعمال کر لیا۔ کون سا گر ہے؟ خود جاننا چاہتے ان ہیں، کے پاس جاننا چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے تجربات ہم جانیں گے، بہت ڈیٹیل میں جانیں گے۔ اصل میں انہوں نے جو ایک تو گر ان کے پاس حکمت کا ہے نا، تو حکمت میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا نسخے بنائے ہیں، کھائے ہیں ساری زندگی، اور باپ دادا سے کھاتے آ رہے ہیں نا۔ جینیٹک ان کی ہے کہ وہ کافی طاقتور ہوں گے جو انہوں نے کیا، لیکن اس کے ساتھ جو گر دوسرا ہے وہ ان کی دولت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو طریقہ کار آج کل اپنایا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے، کوئی بھی اپنی شادی کو مذاق بنا کر کیا جاتا ہے، طریقہ کار ٹھیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکیم بابر صاحب نے ایک راستہ اپنایا ہے، کیا یہ نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے یہ کوئی واقعی کوئی موٹیویٹ ہو رہے ہیں، یا اس سے کوئی نیگیٹو پہلو ہے وہ اجاگر ہو رہا ہے؟ اچھا، اس طرح ہے کہ آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا سے پہلے بہت سے معاملات ایسے ہوتے تھے جو پبلک میں نہیں آتے تھے، لیکن سوشل میڈیا کو آپ استعمال کر کے مثبت یا نیگیٹو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیسے ہے۔ لیکن جیسے آپ کہتے ہیں حکیم بابر صاحب نکاح کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو جس طرح وہ نکاح کو پروموٹ کر رہے ہیں لیٹ کے الٹا سیدھا، تو اس طرح تو نکاح رل جائے گا۔ لیکن اس سے جتنے بھی خاندان کے بزرگ ہیں وہ زیادہ زیر آپ کہہ لیں کہ بیگمات کے شکنجے میں زیادہ نہیں آگے کہ باہر نہیں نکلنا، یہ کوئی باہر سے کوئی چاند چڑھا کے نہ آ جائے۔ آپ پہ کتنی کو سختی ہوئی ہے، ذرا اپنا قصہ سنائے۔ یہ سختی سب پہ، آپ پہ بھی، مجھ پہ بھی، سب پہ ہے۔ اب بیگمات کی نظر تیز ہوگی، ان کے اوپر اچھی خاصی نظر رکھو اور ان کا ٹیلی فون روزانہ دیکھو۔ اچھا، اس کی دیکھیں بیگم جو پہلی والی ہے، اس کا انٹرویو میں نے سنا، بڑی وہ تو ریلیکس ہے، وہ کہتی ہے میں خود رشتہ لے کے گئی۔ آپ کی بیگم بھی تو نہیں چاہ رہی کوئی ڈاکٹر صاحب بھی چاند چڑھا کے میں بھی رشتہ لے کے رہا ہوں؟ میری بیگم ایسا کرنے ہی نہیں دے گی۔ اچھا، جو اس میں ایک معاشرے میں 2 طرح کے پہلو ہمیشہ اجاگر ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو۔ اب بار بار بات وہ کرتے ہیں کہ میں نکاح کو پروموٹ کر رہا تھا، اب انہوں نے اپنی جو قصہ وہ سنا رہے ہیں اپنی محبت کا کہ میرے پاس یہ آئیں، میں نے ان کو جاب پہ رکھا، اور جاب کے ساتھ ساتھ ان کی پہلے شادی ہوئی، وہاں سے ان کی ڈائیورس ہوئی، اب وہ بے سہارا تھیں، ان کو میں نے سہارا دیا۔ تو کیا سہارا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بزرگ ایک نوجوان لڑکی کو اسے شادی کر لے، نکاح کر لے، یا اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ بھی تو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ اسلام اگر آپ مذہبی طریقے سے دیکھیں نا تو کوئی پابندی تو نہیں ہے، جس مرضی عمر میں مرد شادی کر سکتا ہے، اور جو مقرر عمر ہے لڑکی لڑکے کی اس کے بعد جب چاہے شادی کر سکتی، یہ تو پابندی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تحفظ دیا کوئی دے سکتا ہے تو وہ ضرور دے، اس میں عمر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ عمر میں ایسی جاننا چاہیے جا رہا ہوں کہ تحفظ بالکل ایک اس کو اگر پازیٹیو پہلو میں دیکھیں تو تحفظ دینا جائز بات ہے، دینا بھی چاہیے، لیکن اس کو اس طرح سوشل میڈیا میں جس طرح آپ اتنی اس کی مشہوری کرنا، ایک فیم لینا، اور پھر اس کو کس پرپس کے لیے یوز کرنا۔ ایک بزرگ بارش ہیں، اتنی لمبی لمبی داڑھی، اور اس کے کبھی گود میں لیٹ رہے ہیں، کبھی آپ کہہ رہے الٹے ہو رہے ہیں، کبھی سیدھے ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا میں ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو یہ جو ایک نیا ایک ٹرینڈ انہوں نے سٹارٹ کر دیا، یہ ٹرینڈ نہیں ہے، یہ اصل ٹرینڈ میں بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اتنے عرصے بعد نوجوان لڑکی ملی ہے تو ان کے اندر جوانی ترنگ مار گئی، تو یہ جوانی کے ترنگ کے رنگ ہیں، وہ وہی بچپنا کر رہے ہیں جو ایک نوجوان کرتا ہے، تو اس وقت ان کے اندر نوجوانی کی روح داخل ہو چکی ہے۔
نوجوانی کی روح داخل ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن نوجوانی کی روح کو اس انداز میں آگے اب بیان کرنا اور پھر ویلاگرز کو بلانا، میڈیا کو انگیج کرنا، اور پھر جو کسی کا دل کرتا بات کر رہا ہے، اور حکیم صاحب خود بھی انجوائے کر رہے ہیں، بلکہ اپنی بیگمات کا مذاق کو بنا کے نہ رکھ لیا، خاص کر پہلی ان کی وائف کی بات مسئلہ یہ ہے کہ آج کہ وہ بار بار استعمال کر رہے ہیں کہ ایک ان کی وائف تھوڑی ہیلدی ہے، ایک تھوڑی پتلی ہے، تو یہ میرا موٹو پتلو جا رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا موٹو پتلو. تو یہ بھی مناسب ہے کہ کس طرح تذلیل کی جا رہی ہے عورت ذات کی؟ نہیں، عورت ذات کی تذلیل کرنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے جب کیا، آج کل ٹرینڈ کیا بن رہا ہے؟ ٹرینڈ تو یہی بن رہا ہے کہ وائرل ہو جائیں. ہونے کا یہ طریقہ کار آج کل ہم بہت سی دنیا کہتی ہے جسٹیفائی نہیں، لیکن جن کو کچھ مل رہا ہے وہ کہتے ہیں جسٹیفائی ہے، یہ ہمیں کچھ مل رہا ہے تو کیا مل گیا ڈاکٹر صاحب؟ کیا آپ نے تلاش کر لی؟ ان کو بھائی سوشل میڈیا کی کمائی مل جائے گی. آپ بھی کوئی متاثر تو نہیں ہوئے ان سے؟ نہیں، میں متاثر نہیں، میں متاثر کر دوں. اب یہ کہنا نہیں چاہ رہے کہ یہ ویڈیو بابی تک نہ پہنچ جائے؟ تم بہت شرارتی ہو. اندر کی بات نکلوانا چاہ رہا تھا. چلیں، یہ تو ہوگی حکیم بابر صاحب کی بات. آپ CEO بھی ہیں زولوسی کے. جی. پلیٹ فارم کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کا انٹرو دے دیجیے. یہ ES سسٹم کا ایک پلیٹ فارم ہے زولوسی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اینیملز کے مطلب جتنے بھی، وہ پولٹری ہو، لائف اسٹاک ہو، فشری ہو، برڈز ہوں، جو بھی ہے، ان کا A to Z ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اس کے متعلق نالج، ڈاکٹروں کا نالج، اس کے متعلق فیڈ کا، ساتھ اس کے اینیمل بریڈ کا جو بھی ہے، یہ جتنے دنیا بھر میں جانوروں کے متعلق میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، سب اس کے اندر آتے ہیں. تو یہ ایک بہت وسیع پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کوئی بات بھی کرتے ہیں. آپ گوشت کھاتے ہیں تو وہ بھی اس میں ہے، آپ دودھ پیتے ہیں تو وہ بھی اس میں ہے، آپ جانور پالتے ہیں تو وہ بھی اس میں ہے، آپ ان کی فیڈ ڈھونڈتے ہیں وہ بھی، پیٹ پالتے ہیں تو وہ، مطلب آپ کا اور جانور کا چولی جامن کا بہت بڑا یہ ایک پلیٹ فارم ہے. جی. اس کو کیسے عام بندے تک کیسے یہ پہنچ سکتا ہے کہ زولوسی ہے، آپ اس میں آئیں، یہ آپ انفارمیشن اس سے مل سکتی ہے، یا آپ خود اس میں کیسے، کوئی عام بندہ اس میں کیسے آ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو اپنا اوپن کرے گا وہ اپنے فون پہ، تو اس کے بعد اس کا داخل ہونے کا کوئی نہیں. جیسے آپ مختلف چینل میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اس میں بھی کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ مختلف چینل پہ ایڈ ہو کے ان کے رکن بن کے آپ کرتے ہیں کہ فلم بنا لی، کوئی گفتگو کر لی، کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ شیئر کر دی، تو کیا جا سکتا ہے اس پہ. تو آپ نے باقاعدہ اس کا کب آغاز ہوا تھا زولوسی کا، اور آپ کی کتنی عرصے سے انگیجمنٹ ہے اس کے ساتھ؟ میری اب تک اس میں کیا کیا ہو چکا ہے؟ میری 2 سال سے اس کے ساتھ ہے، شروع ہے. پہلا سال تو ہم اس کو سیٹ کرنے میں لگے ہیں. اس سال سے ہم نے اس میں مختلف چیزیں شروع کی ہیں کہ لوگوں کو انگیج کرنا شروع کیا ہے، اور ٹیم بنانی شروع کی ہے جو لوگوں کو اویئر کرے کہ اس پہ آپ اس طرح آ سکتے ہیں. تو یہ لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اس سے فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور فائدہ کتنا ہونے جا رہا ہے؟ بس آپ کی ہر انفارمیشن آپ کے ایک کلک پہ ہوگی. آپ بٹن دبائیں گے، جو چاہیں گے وہ آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. تو پاکستان میں کتنا بڑا اس کا نیٹ ورک بنا رہے ہیں، اور اب تک آپ کے اس میں کتنے لوگ انگیج ہو چکے ہیں؟ اصل میں پاکستان میں اس وقت جو چل رہا ہے وہ 10 کروڑ سے زیادہ ٹیلی فون چل رہے ہیں، سیل فون چل رہے ہیں. تو جی اس 10 کروڑ پہ ہی اویلیبل ہے. تو آپ دیکھیں کہ جیسے آپ دوسرے فیس بک، یوٹیوب یا دوسرے چینل پہ جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی مختلف چیزیں اپلوڈ کر کے انکم جنریٹ کرتے ہیں، تو ادھر سے بھی ہوگی. میں یہی لوگوں کو، خاص کر نوجوانوں کو، یا جو بھی اس سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، تو میسیج دینا یہی چاہتے ہیں کہ زولوسی میں آئیں، نہ کہ آپ حکیم بابر صاحب کو سارا دن دیکھتے رہیں. حکیم بابر صاحب بھی تو بابر صاحب تو آج کل ذہنوں میں بس گئے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ وہ دنیا کے پہلے مرد ہیں یا پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے. حکیم صاحب وہ چیزیں جن کا لوگوں کو فائدہ بھی ہو مستقبل میں، میسیج کیا دیں گے؟ ویسے حکیم صاحب نے ٹینس ماحول میں ہلچل مچا دی. حکیم بابر صاحب نے اس موقع پہ یہ کارنامہ کیا ہے جب ایک طرف پاکستان انگلینڈ سے میچ آ رہا تھا، اور دوسری جانب ایک ٹینشن کا فضا بنی تھی ملک میں. حکیم صاحب سارا کو بلا کے بس حکیم صاحب کی شادی ڈسکس ہو رہی، بس وہ پاکستان ادھر میچ جیتا، ادھر حکیم صاحب نے میچ جیت لی. حکیم صاحب نے ورلڈ کپ جیتا، ورلڈ کپ جیت لی. اور بڑا اس پہ خوش ہے. میسیج آ کر میں آپ کیا دیں گے؟
زولوسی کے حوالے سے زولوسی- حکیم بابر صاحب کو چھوڑ دو. حکیم بابر صاحب کو تو اندر کوئی سے نہیں آپ ہی چھوڑے حکیم گا. بابر ہی ہے میرا خیال. میرا خیال اس وقت سارے ہی حکیم بابر ہیں اور نہ بھی ہونا چھپے حکیم بابر صاحب ہیں. تو زولوسی کے حساب سے یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں یہ لانچ ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں بھی لانچ ہو چکا ہے. تو لوگ اس پہ آئیں, اپنا آپ جو انفارمیشن ہے, جو چیزیں ہیں وہ اس پہ اپلوڈ کریں اور اس کو اپنے وطن کا ایک پلیٹ فارم سمجھتے ہوئے جتنا زیادہ اس کو انگیج کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بالکل جی, زولوسی ایک بڑا مفید نیٹ ورک ہے ان لوگوں کے لیے جو انفارمیشن لینا چاہتے ہیں جانوروں سے متعلق دنیا میں کہیں بھی وہ رہتے ہیں. تو یقینی طور پر بہت بڑا یہ نیٹ ورک ہے, اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.